بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل بزم اصلاح اور آپ سے مخاطب ہیں محمود شاہ۔ آج کا موضوع ہے آیت الکرسی کی فضیلت۔ آیت الکرسی قرآن پاک کی بہت ہی اہم آیت ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی 255 نمبر آیت ہے۔ اس کو آیت الکرسی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ رب العزت کی کرسی کا تذکرہ ہے۔ یہ قرآن پاک کی تمام آیات کی سردار ہے۔ یہ سب سے بڑی اور سب سے افضل آیت مبارکہ ہے۔ یہ بڑی برکت والی آیت مبارکہ ہے۔ اس کو کثرت سے پڑھنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ فرمایا جہاں پر آیت الکرسی کی تلاوت کی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، وہاں شیطان نہیں ٹھہر سکتا۔ اور جس گھر میں اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر کے اندر کوئی چور چکا، کوئی ڈاکو، کوئی لٹیرا داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت اس گھر کے اوپر ایک فرشتے کو نگران مقرر کر دیتے ہیں۔ وہ اس گھر کا محافظ بن جاتا ہے، وہ اس گھر کا پہرہ دیتا ہے، اور کسی چور چکے کو، کسی لٹیرے کو، کسی ڈاکو کو اور کسی شیطان کو گھر کے اندر جو ہے وہ داخل نہیں ہونے دیتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آیت الکرسی کو ہر فرض نماز کے بعد لازمی پڑھا کرو، اور فرمایا جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھنا اپنا معمول بنا لیتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان میں کوئی رکاوٹ حائل نہیں رہتی۔ فرمایا اس کو جنت کے اندر کوئی داخل ہونے سے نہیں روک سکتا سوائے موت کے، یعنی وہ فوت ہوتے ہی سیدھا جنت کے اندر جو ہے وہ داخل ہو جاتا ہے۔ ترمذی شریف کے اندر نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان علی شان موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے، ایک کوہان ہوتا ہے۔ آیت الکرسی جو سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے، سورہ بقرہ قرآن پاک کی بلندی ہے، قرآن پاک کا کوہان ہے، اور اس کے اندر یہ جو آیت الکرسی ہے یہ قرآن پاک کی تمام آیات کی سردار ہے۔ اس کو اللہ رب العزت نے سرداری کا شرف عطا کیا ہوا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے دریافت فرمایا اے ابو المنذر بتاؤ سب سے افضل آیت مبارکہ کون سی ہے؟ فرمایا کہ میں نے عرض کی اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا یہ بتاؤ تمہارے پاس سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو المنذر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ مبارک پہ ہاتھ مار کے ارشاد فرمایا اے ابو المنذر تجھے تیرا علم مبارک ہو، یعنی تو نے میرے سوال کا درست اور صحیح جواب دیا۔ واقعی یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ تمام آیات کی سردار ہے، تمام آیات سے افضل ہے، تمام آیات سے بڑی ہے، اعظم ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کی طرف وحی کی اور حکم دیا کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرو، اور جو ایسا کرے گا اس کو ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل عطا کر دیا جائے گا۔ یہ ذکر والی زبان اور شکر والا دل عام لوگوں کو نہیں دیا جاتا، یہ خاص لوگوں کو عطا ہوتا ہے۔ اور وہ خاص لوگ کون ہیں؟ جو آیت الکرسی کو فرض نماز کے بعد پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔
ان کو یہ توفیق دی جاتی ہے۔ اور وہ خاص لوگ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ اللہ رب العزت کے انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت شہادت کے مرتبے پہ فائز فرماتے ہیں، اور وہ صالحین کی جماعت ہے۔ سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اور آیت الکرسی کو پڑھ کر اپنے آپ کو خود کو دم کر لیا کرو، کوئی شیطان اور کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی، ہر چیز سے محفوظ اور مامون کر دیے جاؤ گے۔ آیت الکرسی کے بارے میں احادیث مبارکہ کے اندر ایک مشہور واقعہ ہے۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو صدقۃ الفطر کے مال کے اوپر نگران بنایا، محافظ بنایا کہ آپ اس مال کا پہرا دو، چوکیداری کرو، کوئی اس مال کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ذمہ داری قبول کرتے ہوئے پہرے کے اوپر کھڑے ہو گئے، نگران بن گئے، محافظ بن گئے۔ رات کا ٹائم ہوا تو رات کے وقت شیطان آ جاتا ہے انسانی شکل میں۔ شیطان انسانی شکل میں آ کر چور کا روپ دھار کر وہ مال چرا رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنی ڈیوٹی پہ مستعد ہیں، اس کو فوراً پکڑ کر گرفتار کر لیتے ہیں کہ میں تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ وہ رونا شروع کر دیتا ہے، معذرتیں شروع کر دیتا ہے، منت سماجت کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میں ایک غریب انسان ہوں، میرے بچے بھوکے تھے، میں مجبور تھا، مجھے چھوڑ دو، میں کل نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی حالت دیکھ کر، اس کی کیفیت کو دیکھ کر آپ کو رحم آ جاتا ہے اور آپ اس کو چھوڑ دیتے، ٹھیک ہے پھر نہ آنا۔ صبح ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈیوٹی کے بارے میں پوچھا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا ماجرا بیان فرما دیا کہ ایک ایسا چور آیا تھا، میں نے پکڑا، اس نے منت سماجت کی اور میں نے اس کو چھوڑ دیا، مجھے رحم آ گیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مہربان دل رکھنے والے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ وہ شخص جھوٹا ہے، اور اس نے جو دوبارہ نہ آنے کا کہا ہے وہ ضرور آئے گا، وہ پھر آئے گا، اور آج رات اس کا خیال رکھنا اور اس کو روک لینا۔ دوسری رات ہوئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پہرے پہ موجود ہیں، اور یہ آیا اور پھر مال چرانا شروع کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پکڑ لیا بڑی مضبوطی کے ساتھ کہ آج تو تمہیں پیش کروں گا۔ اس نے کل سے بھی زیادہ منت سماجت کی اور کل سے زیادہ احوازاری کی، کل سے زیادہ اپنی جو ہے وہ عذر و معذرت پیشی کیے، اور کہنے لگا پھر نہیں آؤں گا، چھوڑ دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا۔ آپ نے فرمایا وہ جھوٹا ہے، وہ پھر آئے گا، اور اب کی بار نہ چھوڑنا، اب کی بار اسے میرے سامنے پیش کرنا۔ تیسری رات ہوئی، وہ واقعی پھر آ گیا اور پھر مال چرانا شروع کر دیا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر قابو کر لیا اور فرمایا آج تو نہیں جا سکتے ہو، آج تو میں تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے رہوں گا، آج نہیں جا سکتا تو۔ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک ایسی خیر کی بات بتانے لگا ہوں، ایک ایسا نسخہ دینے لگا ہوں کہ شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خیر کے طالب ہیں، یہ بات سن کر خوش ہو گئے، کہنے لگے اچھا بتا وہ کیا بات ہے، وہ کون سی بات ہے، وہ کیسا نسخہ ہے؟ کہنے لگا تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر، آیت الکرسی اگر پڑھ لے گا تو شیطان تمہارے قریب بھی نہیں بھٹک سکے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدے کے مطابق اسے چھوڑ دیا کہ جاؤ، چلے جاؤ، اس بات کے بتانے کی وجہ سے آج میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ چلا گیا، صبح ہوئی، نبی محترم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ڈیوٹی کے بارے میں پوچھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بالکل ڈیوٹی میں نے مستعدی سے اور بالکل صحیح ڈیوٹی کی ہے، اور وہ بندہ پھر آیا تھا، وہ چور پھر آیا تھا، میں نے قابو کر لیا تھا، لیکن اس نے مجھے ایک بات بتلائی ہے اور اس کی تصدیق آپ فرمائیں گے۔ فرمایا بتائیں کیا بات بتائی اس نے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس نے مجھے یہ نسخہ دیا ہے کہ اگر تو آیت الکرسی پڑھ لے تو شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا واقعی سچی بات کر گیا ہے تو جھوٹا، ہے تو مکار، ہے تو دھوکے باز، لیکن بات سچی کر گیا۔ ابو ہریرہ تمہیں معلوم ہے یہ کون تھا جو 3 رات تک تمہیں ستاتا رہا؟ عرض کی آقا معلوم نہیں۔ فرمایا یہ شیطان تھا، یہ شیطان تھا جو تمہیں تنگ کر رہا تھا۔ چینل کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفیکیشن بیل کو آن کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی اطلاع آپ تک بر وقت پہنچ جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔